لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین حج کی فرضیت کو بیان فرما رہے ہیں. ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے کہ رب کائنات نے دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے، اور انہی 5 چیزوں میں سے ایک حج کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جو مسلمان بیت اللہ کا حج کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق کرتا ہے، حج کے تمام ارکان اور اس کے تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے کرتا ہے، گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے حج کے دوران، تو فرمایا کہ جب اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے اور جب وہ حج کر کے اپنے گھر واپس لوٹتا ہے تو ایسی حالت میں واپس آتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے باہر نکلا ہو. یعنی جس طرح ماں کے پیٹ سے باہر آنے والا بچہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ مسلمان بھی کہ جس نے سنت کے مطابق حج کیا ہو اس کو بھی اللہ تعالی گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جو مسلمان کہ جس پر اللہ تعالی کی طرف سے حج فرض ہو اور وہ بلا وجہ حج میں تاخیر کرتا رہے حتیٰ کہ اسے موت آ جائے اور اس نے حج نہ کیا ہو، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. تو قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات سے ہم پر حج کی اہمیت اور فضیلت واضح ہو جاتی ہے کہ دین اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے حج والے اس فریضہ کو کتنی اہمیت عطا فرمائی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ حج کس مسلمان پر فرض ہوتا ہے.
تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان فرما دیا کہ ہر اس مسلمان پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو بیت اللہ تک جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ فقہائے کرام رحمہم اللہ نے اس کی تشریح میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس آیت کریمہ کا مطلب اللہ نے یہ اصول جو بیان فرمایا ہے، اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ وہ بیت اللہ تک بھی جا سکتا ہے، وہاں کے جتنے اخراجات ہیں وہ بھی برداشت کر سکتا ہے، اور جو اس نے پیچھے آل و عیال چھوڑے ہیں اتنے دن تک ان کا بھی خرچہ برداشت کر سکتا ہے، تو فرمایا کہ ایسے مسلمان پر بیت اللہ کا حج فرض ہو جاتا ہے۔ اگر نقدی صورت میں مال و دولت نہیں ہے لیکن سونے زیورات کی شکل میں، مال تجارت کی شکل میں، جائیداد کی شکل میں، کاروبار کی شکل میں اس کے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ اگر وہ زیورات کو، سونے کو فروخت کر دے اور اتنا مال اکٹھا ہو جائے کہ وہ وہاں تک جا بھی سکے، وہاں کے اخراجات، پیچھے آل و عیال کے اخراجات برداشت کر سکے، تو ایسے مسلمان پر بیت اللہ کا حج فرض ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے، آج مسلم معاشرے کے اندر اکثر مسلمان ایسے ہیں کہ جب ان پر بیت اللہ کا حج فرض ہو جاتا ہے، اب جو شرائط اللہ نے بیان فرما دی وہ شرائط تو پائی جاتی ہیں، لیکن کچھ شرائط حج پر جانے کے لیے ہم نے اپنی طرف سے بڑھا رکھی ہیں، اور اگر ان کو یوں کہا جائے کہ وہ ہماری غلط فہمیاں ہیں تو یہ جھوٹ نہیں کہ حقیقت میں وہ ہماری غلط فہمیاں ہی ہیں۔ مثلا جس مسلمان پر حج فرض ہوتا ہے اس کا یہ نظریہ ہے کہ جب تک دنیاوی مقاصد میرے پورے نہیں ہو جاتے میں اس وقت تک بیت اللہ حج کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا، جب تک میں اپنا مکان نہ بنا لوں، جب تک میں اپنی بیٹیوں کا رشتہ نہ کر لوں، جب تک میں اپنے بوڑھے والدین کو حج پر نہ بھیج دوں، جب تک میں فلاں کام نہ کر لوں، جب تک میں فلاں کام نہ کر لوں، مختلف قسم کی چیزیں اس نے اپنے ذہن میں رکھی ہوتی ہیں کہ جب تک یہ کام نہیں ہو جاتے اس وقت تک میں بیت اللہ کا حج کرنے نہیں جاؤں گا۔ اور یہ ساری کے سارے فضول قسم کے خیالات ہیں، یہ انسان کی اپنی سوچ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میں حج کے لیے چلا گیا اور میری جو جمع پونجی ہے، جو میرے پاس مال و دولت ہے، اگر میں نے وہ حج پہ خرچ کر دیا تو پھر میری بیٹیوں کا کیا بنے گا، پھر میرے والدین کا کیا بنے گا، میرے جو کام دنیا میں باقی ہیں ان کا کیا بنے گا۔ یعنی اس کا یہ نظریہ ہے کہ اگر یہ میرا مال حج پہ لگ جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مفلس ہو جاؤں، غریب ہو جاؤں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہزاروں سال سے بیت اللہ کے حج کا یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، آج تک کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے سنا ہو یا دیکھا ہو کہ چونکہ اس نے بیت اللہ کا حج کیا تھا، حج کرنے کی وجہ سے چونکہ اس نے اپنا سارا مال حج پہ لگا دیا تو یہ بیچارہ غریب ہو گیا۔ آج تک کسی کے بارے میں یہ نہیں سنا کہ حج کرنے کی وجہ سے یہ غریب ہوا ہے، حج کرنے کی وجہ سے یہ بیچارہ مشکل میں پڑ گیا ہے۔ ہاں، ایسے مسلمان بہت ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی اور وہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ اس سے دگنا چگنا اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مال و دولت عطا کیا ہے۔ ایک نہیں، ہزاروں مسلمان ایسے ہیں کہ جب وہ بیت اللہ کا حج کرنے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، ان کی جان مال میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ جو بلا وجہ تاخیر ہے حج فرض کے اندر کہ جب اللہ کی طرف سے حج فرض ہو گیا
اب میں اس نظریے سے، اس نیت سے حج پر نہیں جاتا کہ میں پہلے اپنے والدین کو حج کراؤں گا پھر میں خود جاؤں گا۔ یاد رکھیے اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ جیسے نماز آپ پر فرض ہے تو اگر آپ کے والدین آپ کی طرف سے نماز پڑھیں تو آپ کی نماز ادا ہوگی؟ نہیں ہو سکتی۔ آپ پر خود حج فرض ہے، آپ کو چاہیے کہ پہلے خود حج کریں۔ اگر والدین پر حج فرض تھا تو انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، اب تمہارے اوپر حج فرض ہے، پہلے تم خود حج کرو، اس کے بعد اللہ توفیق دے تو اپنے والدین کو 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ 3 دفعہ حج کے لیے بھیجو، عمرہ کے لیے بھیجو۔ لیکن جو فریضہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر عائد ہوتا ہے تم اس کے اندر فوراً پہل کرو، اس میں جلدی کرو۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان یہ سوچتا ہے کہ جب تک میری بیٹیوں کے رشتے نہ ہو جائیں، میں اپنے بال بچوں کو کاروبار نہ کر کے دے دوں، ان کی کوئی لائن سیدھی نہ کر لوں، اس وقت تک میں حج نہیں کروں گا، تو یاد رکھیے یہ بھی غلطی پر ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس پر موت آ گئی اور زندگی نے ساتھ چھوڑ دیا اور اس پر حج فرض تھا اور اس نے وہ حج نہیں کیا تو اس کے ذمے بہت بڑا فرض رہ جائے گا اور کل کو قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی۔ جیسے فرض نماز چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے، اسی طرح حج فرض کو چھوڑنے کا بھی گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ لوگوں میں اپنے ذہن کے اعتبار سے مختلف حیلے اور بہانے بنا رکھے ہیں حج فرض میں تاخیر کرنے کے۔ تو یہ سارے کے سارے ایسے مسائل ہیں اور ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا شریعت میں کوئی بنیاد اور کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر حج فرض ہو گیا تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اب جلدی کرے وہ اس فریضے کو ادا کرنے کی، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب موت آ جائے۔ ہاں اگر ایک مسلمان اس پر حج فرض ہوا اور اس نے بیت اللہ کا حج کیا، اب حج فرض کرنے کے بعد ظاہری سی بات ہے کہ جب بندہ بیت اللہ کی زیارت کر لیتا ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتا ہے تو اس کے دل میں شوق زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میں بار بار بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاؤں، میں بار بار روضہ رسول کی زیارت کے لیے جاؤں، تو دل میں شوق بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان جس نے 1 مرتبہ حج کر لیا، کیونکہ اللہ کی طرف سے زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اب اس کے بعد وہ جتنے بھی حج کرے گا وہ کیا ہوں گے؟ نفلی حج ہوں گے۔ اب یہ جو نفلی حج ہیں، اس نفلی حج کو کرنے سے پہلے ہر مسلمان اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ میرے ذمے میری بیٹیوں کا رشتہ بھی ہے، میرے ذمے قرض بھی ہے، میرے ذمے فلاں کام بھی ہے، فلاں کام بھی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ حج کرنے سے ضروری یہ ہے، اس سے بہتر کہ میں نفلی حج کروں، بہتر یہ ہے کہ میں اپنی بچیوں کا فرض ادا کر دوں، اپنے بچوں کا فرض ادا کر دوں۔ تو ایسے انسان کو چاہیے کہ پھر وہ نفلی حج کو چھوڑ کر اپنے ان معاملات کو پہلے سیدھا کر لے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک موقع پر یہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور وہ حج بھی نفلی حج تھا، جو ان پر حج فرض تھا وہ تو انہوں نے ادا کر لیا تھا، تو نفلی حج ادا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، قافلہ تھا، تو راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچی وہ گھر سے باہر نکلی اور اس نے ایک مردار مرغی اس کو اٹھایا اور اپنے گھر میں لے کے گئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، مردار مرغی جس کا کھانا حرام ہے اور یہ بچی اس کو اٹھا کر اپنے گھر میں لے جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے پتہ کروایا، تو پتہ کروانے کے بعد پتہ چلا کہ اس بچی نے جواب دیا کہ حضرت ہمارے گھر میں کافی دنوں سے فاقہ تھا اور اس فاقے کی وجہ سے آج ہمارا یہ عالم تھا کہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اسی وجہ سے یہ مردار مرغی اٹھا کر ہم کھانے پر مجبور ہیں، اور مجبوری کی حالت میں پھر ایسا کرنا جائز بھی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں کو یہ حکم دیا کہ میں تو اب بیت اللہ کا حج کرنے نہیں جاؤں گا اور یہ جتنے بھی پیسے ہیں میں ان غریبوں کو دیتا ہوں، اس بچی کو دیتا ہوں کہ یہ اپنا پیٹ پال سکے۔ اللہ نے مجھے کئی دفعہ اپنے گھر کی زیارت نصیب کی ہے، تو میں کسی اور وقت چلا جاؤں گا، اللہ پھر توفیق عطا فرما دیں گے تو میں ان غریبوں کا تعاون کرتا ہوں۔
اپنے حج کے سارے پیسے ان غریبوں کو دے دیے۔ جب سارے حاجی حج کر کے واپس آئے تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ جاؤں اور ان سے بیت اللہ کا حال معلوم کروں، روضہ رسول کی کیفیت معلوم کروں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک جاتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول کرے، اللہ تعالیٰ تمہارا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ تو آگے سے ساتھیوں نے کیا جواب دیا کہ حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہمارا حج اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، لیکن ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حج اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ یہ بڑے حیران ہوئے کہ میں تو گیا ہی نہیں تھا، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی حج اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں؟ تو وہ ساتھی کہنے لگے کہ حضرت یہ کیا مذاق ہے، فلاں مینا کی جگہ میں نے آپ کو دیکھا تھا، وہاں عرفات میں نے آپ کو دیکھا تھا، وہاں مزدلفہ میں نے آپ کو دیکھا تھا، طواف کرتے ہوئے میں نے آپ کو دیکھا تھا، صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے میں نے آپ کو دیکھا تھا، یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ میں حج کرنے گیا ہی نہیں ہوں؟ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، پریشانی کے عالم میں گھر تشریف لاتے ہیں، سو جاتے ہیں، رات کو خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے اور اللہ کے نبی خواب میں آ کے بتاتے ہیں کہ عبداللہ تو نے اللہ کی مخلوق پر رحم کیا اور تو نے نبی کی اولاد پر رحم کیا اور تو نے ان کی فکر کی، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا، اب یہ فرشتہ قیامت تک ہر سال تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس حج پر تمہیں ثواب عطا فرماتے رہیں گے۔ تو جو نفلی حج ہے اس سے تو بہتر یہی ہے کہ انسان کیا کرے، اپنے اڑوس پڑوس میں غرباء کا تعاون کرے، اپنے رشتہ داروں کی طرف دیکھے۔ ہاں یہ الگ بات ہے اگر یہ چیزیں سامنے نہ ہوں اور وہ پھر جانا چاہتا ہے یا اللہ نے اتنا دیا ہے کہ وہ غریبوں کا تعاون بھی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی بھی کرتا ہے، اپنی بیٹیوں بچیوں کے اس نے فرائض بھی ادا کر دیے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھا ہے تو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ چلا جائے، عمرہ کرے، حج کرے، اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت زیادہ عطا کیا ہے۔ لیکن اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ اگر حج فرض ہے تو اس حج فرض کے اندر تاخیر نہ کی جائے، پھر وہاں پر یہ عذر نہیں چلیں گے کہ یا اللہ میری تو بچیوں کا نکاح نہیں ہوا تھا، میرے تو بچوں کا کاروبار نہیں تھا، ٹھیک ہے میرے اوپر حج فرض تھا، میں نے تو ان کی وجہ سے حج نہیں کیا تھا، تو وہاں پر یہ عذر نہیں چلے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرما دی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو مسلمان بیت اللہ تک جانے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے، فرض ہے اس پر کہ وہ بیت اللہ کے حج کی نیت کر کے وہ بیت اللہ کی طرف نکل پڑے۔ آج تو ایسے حالات ہیں کہ بھائی 15 سے تقریباً 16 لاکھ 14 لاکھ روپے تک خرچہ آ جاتا ہے حج کے لیے، بظاہر دیکھا جائے تو بہت بڑی رقم ہے، لیکن یقین جانیے اس سال بھی لوگ حج کے لیے گئے ہیں اور پتہ نہیں لاکھوں کی تعداد میں، آج بھی وہاں پر بیت اللہ کے اندر جگہ نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جسے توفیق عطا فرماتے ہیں اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا رہے کہ یا اللہ ہمیں بھی بیت اللہ کی زیارت نصیب کر دے، یا اللہ ہمیں بھی اپنے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب کر دے۔ ہم نہ اپنے ذہن کے مطابق سوچتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار کہاں 15 لاکھ پتہ نہیں یہ ہم سے جمع ہوں گے یا نہیں۔ اب جن لوگوں نے حج کیا ہے آپ ان کی کارگزاریاں سنیں، یا جو اس دفعہ حج کے لیے گئے ہیں جب وہ واپس آئیں گے آپ ان کی کارگزاری سنیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسباب بنائے ہیں۔ ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ یار مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ میں کیسے حج کے لیے چلا گیا، میں کیسے عمرے کے لیے چلا گیا۔ تو یہ اسباب بنانے والی ذات کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کے قسمت میں اس کی تقدیر میں بیت اللہ کی زیارت لکھ دیتے ہیں۔ اور یہ بڑی عجیب عبادت ہے حج کرنا۔ یہ تو جو مسلمان ایک دفعہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو لے جائے، ہر مسلمان کو بیت اللہ کی زیارت نصیب کرے، روضہ رسول کی زیارت نصیب کرے۔ تو جو ایک دفعہ جاتا ہے یہ اسے پتہ ہے۔ آپ یقین جانیے کہ جو ایک دفعہ چلا جائے پھر اسے لاکھوں کروڑوں کی سمجھ نہیں آتی، وہ کہتا ہے کہ میں بار بار جاؤں۔ حالانکہ حج ہو یا عمرہ ہو، یہ ساری کی ساری عبادات، ان میں ایسے ایسے ارکان اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ جو عقل میں آنے والے نہیں ہیں۔ بڑی عجیب عبادات،
مثلاً بیت اللہ کا طواف. اب یہ بڑی عجیب عبادت ہے کہ خواہ مخواہ ایک مسلمان بس بیت اللہ کے چکر لگا رہا ہے، 7 چکر لگاتا ہے، پھر صفا مروہ کی طرف نکل جاتا ہے. اب صفا مروہ، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اب یہ 7 چکر لگاتا ہے. اور جب درمیان میں سبز لکیروں پر پہنچتا ہے تو دوڑنا شروع کر دیتا ہے. جتنے بھی ارکان ہیں، 8 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے کہ اب حرم کو چھوڑ دو. اب تم نے کہاں جانا ہے؟ مینا میں جا کر تم نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں. مینا میں 5 نمازیں پڑھی. اب آپ سوچیں، حرم کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے. مینا میں یہ ثواب نہیں ملتا. عقل کے خلاف ہے بات کہ حرم کی نماز کو چھوڑ دوں اور مینا کی طرف نماز پڑھنے چلا جاؤں. اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ آپ مینا سے نکلو، عرفات میں چلے جاؤ، اور عرفات میں سارا دن ایسے گزارنا ہے تم نے، اور ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھنا ہے. پھر مغرب تک وہاں رہنا ہے. مغرب کو وہاں سے نکلو مزدلفہ کی طرف، اور وہاں جا کر مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھنا ہے. تو یہ سارے جو حج کے ارکان ہیں، یا اسی طرح عمرہ کے جو ارکان ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے عقل میں آنے والے نہیں ہیں. بندہ حیران ہوتا ہے. اب خواہ مخواہ ایک حاجی جمرات کو کنکریاں مارنا شروع کر دیتا ہے. یہ ساری حج اور یہ سارا عمرہ ہر انسان کو یہی درس دیتا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کا جب حکم آ جائے، اللہ کے نبی کی سنت جب آ جائے، اللہ کے نبی کی کوئی تعلیم آ جائے، تو پھر اس وقت یہ نہ سوچے کہ یہ بات میری سمجھ میں آتی ہے یا نہیں. اللہ کا حکم ہر چیز سے مقدم ہے، اللہ کے نبی کی سنت یہ ہر چیز سے مقدم ہے. پورے حج کے اندر یہی تربیت دی جاتی ہے، عمرہ کے اندر یہی تربیت دی جاتی ہے کہ ہر مسلمان اپنا یہ عقیدہ، اپنا یہ نظریہ بنا لے کہ میری سمجھ میں کوئی عمل آئے یا نہ آئے، میں نے عمل کرنا ہے اس لیے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے. میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میں نے عمل کرنا ہے اس لیے کہ یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے، میں نے اس پر زندگی گزارنی ہے. تو حج میں بھی یہی تربیت دی جاتی ہے، عمرہ کے اندر بھی یہی تربیت دی جاتی ہے. تو ہر مسلمان، ہماری تو دعا ہے کہ اس سال جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ وہ صحیح سنت کے مطابق اپنا حج ادا کر سکیں. اور جو مسلمان اس سال نہ جا سکے، اللہ انہیں اگلے سال لے کے جائیں. ہر مسلمان کی قسمت میں اللہ تعالیٰ حج اور عمرہ کو لکھ دے، لیکن اس کے لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تھوڑی سی ہمت کرے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ خالق باطل قسم کے خیالات، فضول قسم کی جو نظریات ہم نے بنا رکھے ہیں، ان کو سائڈ پہ رکھ کے اگر حج اللہ نے فرض کر دیا ہے تو پھر حج فرض کے اندر کیا کرنی چاہیے؟ جلدی کرنی چاہیے، اس میں سستی نہ کرے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحیح برکات سے نوازیں گے، اور یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کتنی برکات عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.